اللهم بارك على اللهم محمد بارك وعلى على محمد آل محمد وعلى كما آل باركت على محمد إبراهيم كما باركت وعلى آل إبراهيم وعلى إنك آل حميد إبراهيم مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. اے موسیٰ کی شان یہ ہے کہ میں اللہ ہوں جو زبردست حکمت والا، اور ڈال تو اپنا عصا۔ پس جب دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے اس اپنے عصا کو کہ حرکت کرتا ہے گویا کہ وہ سانپ ہے پھٹیلا، تو پھرے موسیٰ علیہ السلام پیٹھ دے کر اور نہ مڑ کر دیکھا پیچھے۔ اور میں اللہ پاک نے اے موسیٰ خوف نہ کر، بے شک نہیں خوف کھاتا میرے پاس رسول مگر وہ شخص جس نے ظلم کیا پھر تبدیل کر دیا اس نے نیکی سے بعد برائی کے، بس بے شک میں بخشنے والا رحم فرمانے والا ہوں۔ اور داخل کر تو اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں نکلے گا وہ روشن ہو کر بغیر کسی بیماری کے۔ 9 نشانیوں میں سے ہیں یہ، جا تو فرعون اور اس کی قوم کی طرف، بے شک وہ قوم ہے نافرمان۔ بس جب آئے ان کے پاس نشانیاں ہماری واضح تو کہنے لگے کہ یہ جادو ہے کھلم کھلا، اور انکار کیا انہوں نے ان کا، اور حالانکہ یقین کر چکے تھے ان کے اپنے نفس، ظلم اور تکبر کی وجہ سے انکار کیا۔ بس دیکھ تو کیسا ہے انجام فساد مچانے والوں کا۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال مدین میں رہے اور حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ ان کا نکاح ہوا۔ 10 سال کے بعد وہاں سے سفر کیا، مصر کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں راستہ بھول گئے، تو بیوی کو کہا آپ یہاں بیٹھیں، مجھے روشنی نظر آ رہی ہے، آگ نظر آ رہی ہے، میں وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں راستے کی، اگر خبر نہ بھی ملی تو کم از کم وہاں سے آگ لے آؤں گا تاکہ تم اپنی سردی وغیرہ ختم کرو دیکھو۔ تو جب وہاں پر گئے موسیٰ علیہ السلام دیکھا ایک درخت ہے روشن ہو رہا ہے چمک رہا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے۔ تو وہاں سے آواز آئی کہ ہم نے اس جگہ پر برکت ڈال دی ہے، اس کے ارد گرد بھی، اور جو اس کے اندر آ گیا اس کے اوپر بھی برکت ہے، اللہ رب العالمین پاک ہے۔ اللہ پاک نے وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا دیا، گفتگو فرمائی۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم۔ یہ نہ ہو کہ موسیٰ علیہ السلام سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ پتہ نہیں آواز کہاں سے آ رہی ہے، کیونکہ اللہ پاک تو نظر نہیں آ رہے تھے، بات آواز آ رہی تھی، کہ موسیٰ علیہ السلام یہ نہ سمجھیں کہ پتہ نہیں کوئی فرشتہ بول رہا ہے یا کوئی اور مخلوق بات کر رہی ہے، کوئی جنات بات کر رہا ہے، کوئی پہاڑ کے پیچھے انسان بات کر رہا ہے، کون ہے، یہ شک نہ ہو
اس لیے اللہ پاک نے پھر خود آواز دی موسیٰ علیہ السلام. دیکھیں فرمایا یا موسیٰ، او میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، انہو انا اللہ العزیز الحکیم، بے شک میں اللہ ہوں جو زبردست قدرت والا اور حکمت والا ہوں. میں جو بات کر رہا ہوں تیرا رب بات کر رہا ہوں، کوئی اور نہیں ہے. جب اللہ نے نبوت عطا فرما دی، یعنی اللہ اس سے بات کرتا ہے جس کو نبی بناتا ہے. جس کو نبی نہیں بناتا اس کے ساتھ اللہ پاک بات نہیں کرتے، اس پر وحی نہیں آتی. اللہ پاک نے جب نبی بنا دیا تو وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی ٹریننگ کروائی. پہلے معجزہ عطا فرمایا اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. 9 معجزے اللہ نے عطا فرمائے تھے موسیٰ علیہ السلام کو، جو بڑے بڑے معجزے تھے. ان میں سے ایک معجزہ یہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی سوٹی اپنا عصا ڈالتے تھے، وہ سانپ بن جاتا تھا. تو آپ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا یہ اپنی سوٹی ڈالو. موسیٰ علیہ السلام نے جب سوٹی ڈالی تو وہ تو سانپ بن گیا، بھاگنے لگ گیا ادھر ادھر. موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے. اور نقصان دہ چیز سے ڈرنا یہ طبعی طور پر انسان کی ایک فطرت ہے. انسان سانپ آ جائے تو سارے ڈرتے ہیں، اور یہ اللہ کے اوپر بھروسے یا ایمان کے خلاف نہیں ہے. ایمان کے خلاف نہیں ہے. بات سانپ سے ڈر جائے آدمی، کیا اس کا ایمان ختم ہو گیا؟ نہیں، ایمان علیحدہ چیز ہے. سانپ نقصان دہ چیز سے ڈرنا، اپنی جان کی حفاظت کرنا یہ تو ضروری ہے. اللہ پاک نے اسی لیے پہلے ٹریننگ کروائی موسیٰ علیہ السلام کی. یہ نہ ہو کہ میں اس کو فرعون کے پاس بھیجوں، وہاں پر میرے پیغمبر جو ہے نا سوٹی ڈالے سانپ بن جائے فرعون کو ڈرانے کے لیے. یہ نہ ہو میرا پیغمبر خود نہ ڈر جائے وہاں پر. اس لیے اللہ پاک نے یہاں پر پہلے ٹریننگ کروائی کہ آپ اپنا عصا ڈالیں. موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا، وہ سانپ بن گیا اور بھاگنے لگ گیا. واللہ مدبرن، موسیٰ علیہ السلام بھاگنے لگ گئے پیچھے. یہ سانپ ہے، اپنی جان تو بچاؤ. ولم یعقب، پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا کہ دیکھو تو صحیح کیا چیز ہے. اللہ پاک نے پھر آواز دی یا موسیٰ لا تخف، او میرے پیغمبر موسیٰ خوف نہ کر. انی لا یخاف لدی المرسلون، میرے پاس جو میرے رسول ہوتے ہیں وہ خوف نہیں کرتے، خوف نہ کر. اب آپ بتلائیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے خوف کھایا تھا یا نہیں؟ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا خوف نہ کر. نبی کو خوف آیا نا. خوف کیوں آیا؟ کہ یہ سانپ ہے. اگر نبی کو پتہ ہوتا یہ سانپ نہیں ہے میری سوٹی ہے تو پھر نبی ڈرتا؟ تو معلوم ہوا نبی غیب جاننے والی ذات صرف. دوسری بات یہاں پر یہ بھی سمجھ آئی کہ معجزہ جو ہوتا ہے نبی کا یا ولی کی جو کرامت ہوتی ہے اس میں نبی کا یا ولی کا اختیار نہیں ہوتا. اختیار کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا. اگر نبی کو پتہ ہوتا یا نبی کا اختیار ہوتا تو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نہ ڈرتے اور کہتے یہ تو میری وہی سوٹی ہے جو میں نے ڈالی تھی، اس کو ہاتھ پکڑوں گا، یہ وہی سوٹی ہے میری. تو اللہ کے نبی کو ڈرنے کی کیا ضرورت تھی؟ معلوم ہوا کہ اس کے اندر معجزے کے اندر نبی کا اپنا اختیار نہیں. ہاتھ نبی کا ہوتا ہے لیکن قدرت اللہ کی ہوتی ہے. قدرت کس کی ہوتی ہے؟ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکے والوں نے گھیرا ڈال لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، گھیرا ڈال لیا سارے مکے والوں نے کہ آج نبی کو قتل کرنا ہے. 100 آدمی اور بڑے بڑے پہلوان تلواریں لی ہوئی ہیں، باہر نبی کے گھر کے محاصرہ کیا ہوا ہے. اللہ پاک نے فرمایا میرا پیغمبر اب ہجرت کرو، نکلو اپنے گھر سے جاؤ. آئے اللہ کیسے نکلوں؟ باہر سارے کافروں کے سردار، بڑے بڑے لڑاکے ہتھیار لے کے کھڑے ہیں، اب ان کے اندر سے کیسے نکلوں میں؟ اللہ پاک نے فرمایا میرا پیغمبر تو جا، یاسین پڑھتا جا اور مٹی کی مٹھی بھر ایسے ڈالنا تیرا کام ہے، اور چاروں طرف جو کھڑے ہوئے ہیں نا کافر تیرے دشمن، سب کو اندھا کرنا میرا رب کا کام ہے. چنانچہ اللہ نے اس کا نقشہ کو اس طرح کھینچا ہے قرآن پاک میں. فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا، جب تو نے مٹی ڈالی تھی وہ تو نے نہیں ڈالی تھی، ولکن اللہ رما، وہ اللہ نے ڈالی تھی.
میرے پیغمبر تو نے تو ایک طرف مٹی ڈال دی تھی، لیکن وہ مٹی سارے کافروں کی آنکھوں میں تمہیں رب نے ڈالی تھی نا، تو نے نہیں ڈالی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ معجزہ جو ہوتا ہے وہ نبی کا اختیار نہیں ہوتا، اختیار کس کا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر کبیر۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام خوف کھانے لگے۔ اچھا یہاں پر ایک بات درمیان میں، یہ بھی نبی ہے جس کو اللہ نے سوٹی والا معجزہ دیا، موسیٰ علیہ السلام۔ سوٹی کو ڈالتے سانپ بن جاتا، پھر ہاتھ لگاتے وہی سوٹی بن جاتی، عصا بن جاتا، سوٹی والا معجزہ۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، صحابہ کرام نبی کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ کافی دیر ہو گئی، رات اندھیرا ہو گیا، تو سارے صحابہ چلے گئے، دو صحابی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اندھیرا ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی کہ آپ بھی گھر جائیں۔ وہ گھر جانے لگے، ان کے پاس کوئی روشنی کے لیے کوئی انتظام، کوئی دیا لالٹین کوئی چیز کچھ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وہ چھڑی والی چھوٹی عصا آپ نے وہ دیا ان کو کہ یہ لے جاؤ، اللہ پاک تمہارا ڈر تمہاری پریشانی ختم کر دے گا۔ اندھیرے کی وجہ سے ڈر لگتا ہے نا۔ جب وہ سوٹی لے کر گئے، جیسے آگے اندھیرا شروع ہوا نا، تو بس ان کی سوٹی جو ہے وہ روشن ہو گئی، چمکنا شروع ہو گئی، روشنی شروع ہو گئی، اندھیرا ختم ہو گئی، جیسے ٹارچ روشن ہوتی ہے لائٹ، ایسے لائٹ کی طرح وہ سوٹی جلنے لگ گئی۔ آگے جب گئے یہ دونوں، تو ایک نے ادھر جانا تھا، دوسرے نے ادھر جانا تھا، انہوں نے کہا اب کیا کریں بھائی، سوٹی کو انہوں نے چیر لیا، آدھی آدھی کر لی، جو ادھر لے کر جانا لگا وہ بھی روشن یہ بھی روشن، دونوں کے خوف بھی ختم اور ڈر بھی ختم۔ ہاں جی، اس نبی کو بھی اللہ نے معجزہ دیا سوٹی والا کہ سانپ بن جاتا تھا، اور ایسا معجزہ دیا کہ خود نبی ڈر گیا۔ اور یہاں پر بھی اللہ نے نبی کو معجزہ دیا سوٹی والا، لیکن ایسا معجزہ دیا کہ ڈر بھی ختم ہو گیا۔ وہاں پر نبی ڈر گیا، یہاں پر نبی لوگوں کا ڈر ہی ختم ہو گیا۔ دونوں کو اللہ نے سوٹی والا معجزہ دیا، لیکن اللہ نے سارے نبیوں کو معجزے دیے، فرمایا کہ ید بید، ہاں جی، اللہ نے سب نبیوں کو معجزے دیے ہیں، لیکن میرے پیغمبر جو اللہ نے تجھے معجزے دیے ہیں، سارے نبیوں کے کمالات، سارے ان کے معجزات کو جمع کرو، میرے محبوب کو اللہ نے سب سے زیادہ معجزے دیے۔ تو یہاں پر دیکھ لیں، فرمایا کہ فلما رآہا تہتز، پس جب دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے کہ وہ عصا جو ہے دوڑنے لگا ہے سانپ بن کر، واللہ مدبرن، موسیٰ علیہ السلام پیچھے پھرے، پیچھ دے کر پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا، صرف وہی بچے گا جس سے کوئی غلطی ہو گئی پھر اس نے توبہ کر لی، جس نے توبہ کر لی، یعنی شرک ہو گیا، اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا لیا، پھر اس نے توبہ کر لی۔ شرک کیا ہے بزرگوں؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا۔ اب آپ بتلائیں، دعا مانگنا جو ہے عبادت ہے نہیں ہے؟ دعا عبادت ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے الدعاء مخ العبادت، دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا جب عبادت ہے تو عبادت صرف کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت۔ تو جو لوگ مزاروں کے اوپر جا کر دعا مانگتے ہیں، پیر صاحب مجھے فلاں مشکل ہے، بیٹا دے دو، فلانی چیز دے دو، میری مشکل حل کر دو، تو کیا خیال ہے وہ پیر کو اللہ کے ساتھ شریک بنا رہا ہے نہیں بنا رہا؟ عبادت تو اللہ کی ہے، وہ پیر کی کر رہا ہے، تو اللہ کا شریک بنا رہا ہے، تو یہ شرک ہے، اور شرک کی معافی کوئی نہیں ہے جب تک توبہ نہ کرے آدمی۔ تو فرمایا اگر اس نے توبہ کر لی اور اعمال نیک کرنے شروع کر دیے تو فإنی غفور الرحیم، میں بخشنے والا بھی ہوں، رحم فرمانے والا۔ دوسرا معجزہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ نہ ایسے گریبان میں اندر بغل میں رکھتے، پھر باہر جو نکالتے نا وہ روشن چمکدار ہو جاتا، جیسے 14ویں کا چاند چمکتا یا سورج چمکتا، ایسے چمکنا شروع ہو جاتا تھا۔ اور کوئی بیماری نہیں تھی، بعض دفعہ ہوتا ہے نا بیماری ہوگی برس کی، ویسے ہاتھ سفید ہو گیا ہے، نہیں، بیماری کوئی نہیں ہے، اللہ کی قدرت کی ہے۔ اللہ پاک نے 9 نشانیاں معجزے عطا فرمائے تھے موسیٰ علیہ السلام کو، جن کا ذکر پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں اور آگے آئے گا کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے، اللہ نے فرمایا اب یہ نشانیاں میں نے دی ہیں تمہیں، جاؤ فرعون کے پاس اور اس کی قوم کے پاس، وہ نافرمان بن چکے ہیں، جاؤ ان کو یہ معجزے بھی دکھلاؤ اور ان کو سمجھاؤ۔
جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے، وہ معجزے بھی دکھلائے، نشانیاں بھی دکھلائی، تو قوم کہنے لگی ھذا سحر مبین، یہ تو جادوگر ہے، یہ نبی تھوڑی ہے، یہ تو جادو ہے۔ وجحدوا بها، انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم تیری بات نہیں مانتے۔ اللہ کا قرآن کہتے ہیں وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے کہ واقعی اللہ کا نبی ہے، دل ان کے مان چکے تھے، لیکن ضد کی وجہ سے بد انکار کر رہے تھے، ضد پر اڑے ہوئے تھے۔ دل میں یقین آ گیا تھا کہ یہ کوئی اللہ کا نبی ہے، کوئی جادوگر نہیں ہے، لیکن بس ضد جو تھی، سرداری جاتی ہے، لوگ ہمیں بڑا نہیں سمجھیں گے، پھر بڑا اس کو سمجھیں گے، اس لیے پھر نبی کے ساتھ مخالفت شروع کر دی۔ اللہ پاک نے اسی واقعے کو یہاں ذکر کیا، ترجمہ دیکھ لیں۔ فرمائیں یا موسیٰ انہو انا اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ بے شک میں اللہ ہوں جو زبردست طاقت والا، حکمت والا ہوں۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ، اور ڈال تو اپنا عصا۔ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ، پس جب دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے اس عصا کو کہ حرکت کرتا ہے گویا کہ وہ سانپ ہے پھرتیلا دوڑنے والا، اور موسیٰ علیہ السلام پھرے پیٹھ پھیر کر اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ اللہ نے فرمایا یا موسیٰ لا تخف، اے میرے پیغمبر موسیٰ خوف نہ کر، انی لا یخاف لدی المرسلون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر پر تھے، تو ایک جگہ پر کچھ گھاس اگا ہوا تھا، آپ نے فرمایا یہاں پر کپڑا بچھاؤ، میں یہاں پر تھوڑی دیر سوتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آرام فرما ہوئے نا، تو بچھو نکل آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے 2 دفعہ ڈس دیا، ڈنگ مار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا جانور ہے، نہ نبیوں کو چھوڑتا ہے نہ غیر نبیوں کو چھوڑتا ہے۔ یہ سانپ، یہ بچھو، یہ زہریلی چیزیں ہیں، ان کو کیا پتہ یہ نبی ہے یا کون ہے، ان کا کام تو ہے دسنا، وہ اپنا کام کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ دعا پڑھی اور وہاں پر ہاتھ پھیرتے رہے، اور آخری 2 صورتیں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ صورتیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ پانی میں نمک ملا کے اگر سانپ، بچھو یا کوئی یہ بھیڑ وغیرہ کوئی زہریلی چیز ڈس لے، پانی میں نمک ملا کے وہاں پر پانی ڈالتے جاؤ اور ایسے ہاتھ پھیرتے جاؤ، آخری 2 صورتیں پڑھتے جاؤ، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ دعا پڑھتے جاؤ، اسی وقت درد ختم، اسی وقت زہر ختم۔ جیسے ان دعاؤں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اثر اور برکت تھی، آج بھی اسی طرح باقی ہے اگر کوئی کرنے والا ہو، اللہ عمل کی توفیق دے۔ فرمایا کہ میرے پیغمبر خوف نہ کر، بے شک خوف نہیں کرتے میرے پاس رسول، الا من ظلم، مگر وہ شخص جس نے ظلم کیا یعنی شرک کیا، ثم بدل حسنا بعد سوء، پھر اس نے تبدیل کر دیا اس گناہ کو نیکی کے ساتھ، برائی کے بعد، فإنی غفور الرحیم، بے شک میں بخشنے والا بھی ہوں، رحم فرمانے والا بھی۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، اور ڈال تو داخل کر تو اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں، نکلے گا وہ روشن ہو کر بغیر کسی بیماری کے۔ فی 9 آیات الی فرعون، 9 نشانیوں میں سے اللہ نے تجھے یہ نشانیاں دی ہیں، فرعون اور اس قوم کو، اس کی قوم کی طرف جاؤ۔ انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ قوم نافرمان بن چکے ہیں۔ فلما جاءتهم آیاتنا مبصرہ، پس جب آئے ان کے پاس نشانیاں، واضح نشانیاں، صاف ستھریاں، تو قالوا ھذا سحر مبین، کہنے لگے کہ یہ تو کھلم کھلا جادو ہے۔ وجحدوا بها، اور انکار کر دیا انہوں نے ضد اور ظلم اور غصے کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے۔ واستيقنتها انفسهم، حالانکہ یقین کر چکے تھے ان کے دل ان کے مان چکے تھے یہ اللہ کا نبی ہے، بس ضد اور تکبر آکڑ کی وجہ سے انکار کر رہے تھے، ظلم و علوا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، پس دیکھ تو کس طرح ہے انجام فساد کرنے والوں کا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔